سوالات بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ عریف الزمان صاحب کا سوال آیا ہے، عبدالرشید صاحب بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ریاض احمد صاحب بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سب سے پہلے ہم ڈاکٹر مظفر صاحب کو لیتے ہیں جو سب سے دور پاکستان سے ہمارے ساتھ یہاں رابطہ کر کے اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر مظفر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جزاک اللہ، میرا یہ سوال یہ تھا کہ میرے ساتھ میرے جو دوست منسلک ہیں جس وقت اپنا سوال سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوال یہ تھا کہ اگر قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے یعنی احادیث کی شکل میں، تو پھر ہم کسی بھی فرقے میں پڑھنے کی بجائے یا کسی جماعت وغیرہ کے سسٹم میں پڑھنے کی بجائے یہ کافی نہیں کہ قرآن کریم پڑھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے اس پر عمل پیرا ہوں اور ہم مطلب اور کسی طرف نہ جائیں؟ جی ٹھیک ہے مظفر صاحب، ہم آپ کے سوال کو ابھی لے لیتے ہیں۔ تو مکرم رحمت اللہ صاحب آپ نے سن لیا ہے، تو اس حوالے سے آپ بتا دیں۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے اپنا مذہب خود بنانا ہو تو پھر تو ہمیں اختیار ہے کہ جس چیز کو ہم چاہیں لے لیں، جس چیز کو چاہیں نہ لیں۔ اللہ کے رسول نے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں بتلائے اس کو لینا ہے، جس سے منع کرے اس سے منع ہونا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہوگی، اس کے باوجود ایک آنے والے مسیح نبی اللہ کی خبر دیتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں لینا؟ اگر صرف یہ کہا جائے کہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں فرقہ بازی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا مسیح موعود کو ماننے یا نہ ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا یہی سوال اگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت لوگ کہتے کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کو ماننے یا اس کے بارے میں تفکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اللہ کے نبی کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، تو جس طرح قرآن کریم موجود ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی باتیں اس وقت ریسنٹ پاسٹ میں موجود ہونے کے باوجود خلافت کو ماننا ضروری تھا، اسی طرح جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ باوجود سب کچھ موجود ہونے کے مسلمان آپس میں فرقہ بندی میں ملوث ہو جائیں گے، جہاں تک فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت تو 72 کی بجائے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو فرمایا اس وقت آپ کے لیے لازم ہے کہ تلزم الجماعت المسلمین امامہم، کے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اور ان کے امام کے ساتھ ملنا ہے، اسی میں ہی خیر اور برکت ہے۔ ابن ماجہ میں بہرحال یہ باقاعدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، فَبَعِيُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، اس کی بیعت کرنی ہے اگرچہ تمہیں پہاڑوں کے تودوں پر سے چل کر جانا پڑے۔ اسی لیے حضرت جو معروف اہل حدیث عالم ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، ان کی کتاب ہے حجج الکرامہ، تو انہوں نے وہاں اس میں باقاعدہ طور پہ ایک حدیث لکھی ہے کہ جس نے آنے والے امام مہدی کا انکار کیا تو وہ اس نے کفر کیا ہے۔ تو اسی طرح جنابی الودہ میں بھی لکھا ہے کہ آنے والے امام مہدی کو ماننا ضروری ہے، اور سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ تو آج بجائے اسلام احمدیت کے بارے میں غور و تفکر کرنے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پہلو نکال لینا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس بارے میں سوچنے کی، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو اللہ کا رسول دے اس کو لینا ضروری ہے، جس بات سے وہ منع کرے اس سے منع ہونا بھی ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے رحمۃ اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ ہمارے ساتھ اس وقت عبدالرشید صاحب بھی ہیں کال پر۔ جی عبدالرشید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یو کے سے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میری طرف سے ایم ٹی اے کی ساری ٹیم اور حضور اقدس کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میری طرف سے جو بھی رسول آتا ہے اس کے ساتھ لوگ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، کیا یہ کسی جھوٹے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے شمشاد صاحب، آپ تک یہ سوال پہنچ چکا ہے؟ جی پہنچ گیا جی۔ تو براہ کرم آپ اس حوالے سے ہمیں بتا دیں۔ عرض یہ ہے کہ جہاں تک تمسکر کا تعلق ہے قرآن کریم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے محترم بزرگ نے یہ آیت پڑھی ہے
اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو سچا نبی ہے اس کے ساتھ تو بہرحال ہنسی مذاق، تمسخر اور اس کی مخالفت ہوتی ہے. جو جھوٹا ہے اس کے لیے لازمی نہیں، ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. لیکن قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سچا ہے، کیونکہ قرآن کریم بیان فرمایا یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ہائے افسوس ہے لوگوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر یہ اس سے تمسخر کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، کہ ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے شیطانوں میں سے، یعنی جو جنوں اور انسانوں میں تھے، اس سے جو بھی شیطان قسم کے لوگ تھے وہ ان کو ہم نے دشمن بنایا. اب ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سچے نبی کی مخالفت بہرحال ہوتی ہے، اس کے ساتھ تمسخر، ہنسی اور ٹھٹھا بہرحال ہوتا ہے. رہا جھوٹے نبی کا معاملہ، تو یہ جھوٹے نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے تمسخر بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمسخر نہ ہو. اس لیے کہ بعض اوقات جو جھوٹے نبی آتے ہیں وہ باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ اور پورا گروہ لے کے آیا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مسلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا ہے تو